جن کو 3 C's کہتے ہیں، ABC ہوتا ہے نا، 3 C's ان کو بولتے ہیں۔ سی کے ساتھ شروع ہونے والے 3 الفاظ، اور وہ ہماری زندگی کا ماٹو ہونے چاہیے، وہ ہماری زندگی کا بہترین نصاب ہونے چاہیے۔ کون سے؟ پہلا سی، اس سے مراد ہے کانفیڈنس۔ کنفیڈنس، یہ سی جو ہے نا، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا۔ مثال کیا؟ وہ کنفیڈنس ہی تو تھا، وہ اعتماد ہی تو تھا جو صحابہ کرام کے دل میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کر لیں گے۔ اگر وہ 313 بھی تھے تو میدان عمل میں اترے، پھر اللہ کریم نے کیا وہ وقت نہیں دکھایا، 313 تھے، اللہ نے فرمایا تم 313 نکلو، آسمان کے ملائکہ بھی تمہاری مدد کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ فضائے اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور حضرت اقبال نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ کنفیڈنس ہر اعتبار سے ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں، جی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے کتنے اس لیے سبق یاد نہیں کرتے، جی مجھ سے تو ہوتا نہیں نا، جی میں تو کر نہیں نہ سکتا، جی مجھ سے یاد ہوتی نہیں لہذا یہ رہنے دو۔ وہی ہے کنفیڈنس کی کمی۔ کنفیڈنس پہلا سی جو ہے کنفیڈنس والا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس کو اپنانا ہوگا کہ جی میں کر سکتا ہوں، لہٰذا میں سبق بھی یاد کر کے آؤں گا، میں تقریر بھی تیار کر کے آؤں گا، میں ہر اعتبار سے کامیابی کی منازل پہ چڑھ کے آؤں گا، کامیابی کے زینے طے کر کے آؤں گا۔ یہ ہے پہلا سی۔ دوسرا سی ہے کہ جو آپ کے اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ہے کنٹریبیوٹر، تقسیم کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو تقسیم کرنے والا بنائیں، اپنے آپ کو عطا کرنے والا بنائیں۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بلند ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ نیچے والا ہاتھ ہے لینے والا، اوپر والا ہاتھ ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ تو کنٹریبیوٹر بننا، یہ دوسرا ہے، اپنے آپ میں تقسیم کرنے والی صلاحیت پیدا کرنا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، اس کو اپنے ذہن میں لازم کرنا ہوگا۔ اور یہ اگر لازم کر لیا جائے تو بہت بڑی بہتری اور بہت بڑی خیر خواہی ہو سکتی ہے۔ وہ حضرت اقبال کا ہی لہجہ ہے شاید، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے تک بھی فرما دیا تھا کہ وہ کتنے لوگ تھے زمانے میں جنہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا، آج وہ تقسیم کرنے والے تھے لیکن زمانہ آج ان کی خدمت کر رہا ہے، زمانہ آج ان کے دامن میں آ کر پناہیں لے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا جائے، عطا کرنے والا جائے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ عطا کرتے جائیں، جو آپ کے پاس خیر ہے وہ عطا کرتے جائیں، جو آپ کے پاس بھلائی ہے وہ عطا کرتے جائیں۔ جو آج عطا کرتے جائیں گے انشاءاللہ کل قیامت والے دن وہ آپ کے لیے فائدے والی ہوگی۔ تیسرا سی وہ کس بات کا؟ وہ کریکٹر کا سی، اپنے کردار کو اپنانا ہوگا، اپنا کردار مثبت کردار بنانا ہوگا۔ وہ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کردار ہی تو تھا نا کہ آپ نے اپنے کردار سے زمانے پہ ایسا لوہا منوایا۔ زمانے والے آج بھی کہتے ہیں کہ لوگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کریم نے فرمایا محبوب کا کردار ہی تو تمہارے لیے روشن نمونہ ہے نا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ وہ حضور کا کردار ہی تو تھا نا جس نے کائنات میں ابو اور ابو لہب بھی کہتے ہیں کہ لوگوں ہمارا دشمن پکا ہے لیکن صادق اور امین اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عتبہ شیبہ بھی کہتے ہیں ہے ہمارا دشمن لیکن صادق اور امین اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کردار ہی تو ہے نا کہ بڑے بڑے لوگ جو دشمن مانتے ہیں لیکن صادق اور امین بھی آپ کو تسلیم کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں ہے دشمن لیکن ہمارا پناہ بھی ہے، ہمارا ملجا بھی ہے، ہمارا ماوا بھی ہے۔ تو اس لیے کردار کو اپنے کو درست کرنا ہوگا۔ وہ ایک سری لنکا میں ایک جگہ پہ ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم دکان تو بناتے ہیں لیکن دکان والا کوئی نہیں رکھتے، کنٹین تو موجود ہوتی ہے کنٹین والا کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، ضرورت کی چیز اٹھاتے ہیں، پیسے رکھ کے خود بخود چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ہے تصور پاک؟ ہمارے یہاں بھی ایسا ہو سکے، ہم بھی ایسا کر سکیں؟ ہمارے یہاں تو کیا کتنے لوگ ہیں جو موبائل کو موبائل محفوظ نہیں ہے، پیسے محفوظ نہیں ہے، رقم محفوظ نہیں ہے، دولت محفوظ۔ آپ کے تربیت کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اپنے کردار کو سنوارا کریں، اپنے کردار کے ساتھ یہ بندہ مومن کا یہ کردار ہے۔ حدیث پاک ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ السلام، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اصل ہے کردار یہ، اصل ہے کریکٹر یہ۔ تیسرا سی اور گفتگو ختم، بس اسی سی پہ عمل کرنا ہوگا۔ پہلا سی کیا بتایا آپ کو؟ کنفیڈنس۔ دوسرا سی
انگلش میں کنٹریبیوٹر، اور تیسرا سی ہے کریکٹر۔ بس یہ 3 چیز اپنی زندگی میں اگر لاگو کر لیے جائیں تو اس سے بڑھ کے تربیت بھی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے لٹریچر بھی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے لایا عمل بھی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے نصاب اور سلیبس بھی کوئی نہیں۔ اسی کو اپنی زندگی میں ہم بھی لاگو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، آپ لوگوں کو لاگو کرنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ 3 چیز آج ہی کوشش کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اگر اس آستان پاک کے مرشد کریم کے آستانے پہ آ کے یہاں بھی اگر بندہ ادھورا رہ جائے، پھر میرے خیال میں کائنات میں کہیں پورا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہی تو مقام ہے، یہی تو سمجھنے والی بات تھی۔ اس مقام پہ وہ کیا کسی نے کہا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ جو اس در سے پھر گیا پھر کہاں کا رہے گا، نہ اس کے نہ زمانے میں کہیں اس کو سکون ملے گا، نہ راحت و آرام ملے گا۔ اس لیے بہتری ہے اگر اس در پہ سے وابستگی ملی ہے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن اس در کی پھر وہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ پھر ایسا نہ ہو بے قدری ہم کریں پھر اس بے قدری کا خمیازہ پوری زندگی ہمیں بھگتنا پڑے۔ اس لیے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، کوچ نصیر اساں جب کیتا کی پہ جاسی تھڑ تھلی ہو۔ اس لیے آج ضروری ہے اس آستان کی قدر کریں، مرشد کریم کی باتوں کی قدر کریں، ان ملفوظات کی قدر کریں، ان مواعظات کی قدر کریں، اپنی زندگیوں میں نصب کریں۔ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ جائیں، لکھ جائیں، سمجھدار بن جائیں، باشعور بن جائیں، لیکن اس کے برعکس اگر آپ میں وہ باتیں نہیں آتی تو پھر کیا خیال ہے، آپ نے قدر کی یا ناقدری کی؟ میرے خیال میں ہمیں ناقدری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قدر والا ہونا چاہیے۔ اقبال کے سارے فلسفے نچوڑا جائے پھر ایک ہی شعر بنتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر پہ دعا کرتے ہیں، اقبال کے لہجے میں ہی دعا بھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک کے زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اللہ آپ کو بھی صاحب جنوں کرے، اللہ ہمیں بھی جنوں کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوائنا الحمدللہ۔